حق سے ہمیں محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہم صوبے کی تحریک کو مزید تیز کریں اور تمام قوم ایک ہو کر اس پر کام کرے۔ کراچی سندھ کا آدھا ہے، نصف ہے، لیکن کیا سندھ اسمبلی کے اندر آدھی سیٹیں سندھ کی کراچی سے ہیں؟ کراچی کی سیٹیں اور پورے سندھ کی سیٹیں 50% ہونی چاہیے، کیونکہ کراچی سندھ کا آدھا ہے، 50% ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور یہ تمام امتیازی اقدامات، امتیازی سلوک، امتیازی قوانین جو واضح طور پر ایتھنک ڈسکرمنیشن کا ثبوت ہے، اس کے بعد صوبے کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلے کا حل ہماری نگاہ میں نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی پیغام دیا ہے، وہ اسلام آباد میں تھے اور وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے پاس بھی جائیں گے، اور باقی سلیم حیدر صاحب کے پاس، مہاجر رابطہ کونسل کے پاس، چاہے وہ نصرت مرزا صاحب ہوں، چاہے وہ بندھانی صاحب ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بندھانی صاحب اس رابطہ کونسل کے، مہاجر رابطہ کونسل کے رکن ہیں نہیں ہیں، لیکن ارشد صاحب ہیں۔ تو تمام لوگوں سے ہم رابطہ کریں گے اور تمام لوگوں کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے۔ اور میں کسی سے اس بات پر اصرار نہیں کروں گا، میری خواہش ضرور ہے کہ سب لوگ ایک پرچم تلے متحد ہوں، لیکن میں اصرار نہیں کروں گا اگر کسی کے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں۔ لیکن ایک بات پر تو اگر ہمیں پاؤں بھی پکڑنے پڑے لوگوں کے، میں پاؤں پکڑ لوں گا کہ یار کم سے کم ایک نقطے پر اپنی قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ وہاں تک تو نابیناؤں نے احتجاج کیا تو کسی کو نہیں جانے دیا، خواتین ٹیچر نے احتجاج کیا تو انہیں واٹر کینن سے جو ہے وہ بھگا دیا گیا۔ اس ریڈ زون میں ظاہر ہے کہ کوئی لے کر گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی مزاحمت نہیں کی۔ اور میں نے کہا تھا کہ دیکھو بعض لوگ، بعض قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ جو مہاجر پولیٹکس ہے ان کو اس مذہبی جماعتوں سے ریپلیس کیا جائے۔ ابھی یہ سندھ کے شہری عوام اور مہاجر عوام کو سوچنا چاہیے، وہ سوچیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کو حق دو تو وہ مہاجروں کے ساتھ ناانصافی کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں جو کھلے عام کہہ رہے ہوتے ہیں کنڈا کاٹو گے تو میں مروں گا یا تمہیں ماروں گا، لیکن کنڈا نہیں کاٹنے دوں گا۔ تو جو لائن لاسز ہیں وہ میں بیئر کر رہا ہوں، میری قوم کے لوگ کر رہے ہیں جن کے گھر پہ میٹر لگا، وہ ان کے مفادات کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مہاجروں کو سوچنا چاہیے یا وہ مہاجروں کے مفاد کی بات کر رہے ہیں؟ اگر مہاجروں کے مفاد کی بات کر رہے ہیں تو پھر مہاجر کہہ کر بات کرنی چاہیے کہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہاں جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر میں کو زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن سب کو سوچنا چاہیے وہاں تک گئے کیسے اور اتنے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں تو ابھی مصطفیٰ کمال صاحب 20 تاریخ کو تبت میں مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، جو میری اطلاع ہے، جو مجھے کسی نے بتایا 20 تاریخ کو، ہاں 30 یا 30 جنوری، اور انہوں نے کہا وہاں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک نہیں گئے اور اگر انہیں اتنے دن دھرنا دیتے ہوئے ہو گئے تو پھر قوم کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ بھئی کون لے کے گیا وہاں تک۔ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی، اس کے اوپر میں نے کئی جگہ پر دیکھا کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ جب دو صوبے تھے پورے پاکستان میں، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان، اس وقت سندھ نہیں تھا، سندھ ایک الگ صوبہ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کو بنگالیوں کی اکثریت کا مقابلہ کرنا تھا تو آپ نے 1 یونٹ بنا کر ان کی اکثریت کا مقابلہ کیا تھا۔ اور جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور پنجاب 56% تھا تو آپ نے 1 یونٹ توڑ کر تمام صوبے بنا دیے تاکہ تمام قومیتوں کے اندر احساس شراکت پیدا ہو۔ تمام قومیتیں باقاعدہ اپنے وسائل پر اختیار رکھتی ہیں۔ صوبہ سرحد جو ایک طویل عرصے تک صوبہ سرحد کے نام سے رہا، وہاں کے لوگوں میں یہ احساس تھا کہ پنجاب وہاں کے پنجابیوں کے نام پر ہے، یا سندھیوں کی وجہ سے سندھ کا صوبہ ہے، یا بلوچستان کا بلوچوں کے حوالے سے ہے، تو پختونوں میں یہ احساس تھا کہ پختونوں کے نام سے اس صوبے کا نام ہونا چاہیے۔ تو اسی
پاکستان کے اندر قومی اسمبلی سے اور اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے نام تبدیل کیا گیا اور خیبر پختونخوا رکھا گیا تاکہ پختونوں میں احساس شراکت پیدا ہو. جب پختونوں میں احساس شراکت کا احساس آپ کو ہو سکتا ہے، جب سندھیوں کے احساس شراکت کی آپ قدر کر سکتے ہیں، جب پنجاب کے احساس شراکت کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں، جب بلوچوں کے احساس محرومی ختم کرنے کے لیے آپ بلوچستان کو یا ان کے احساس شراکت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر مہاجر قوم کا قصور کیا ہے؟ مہاجر قوم بھی تمام قومیتوں کی طرح ایک الگ قوم ہے، علیحدہ قوم ہے، جس کی اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنا معاشی مفادات ہیں، مشترکہ ان کے جذبات اور احساسات ہیں.